الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ یقیناً پیدا کرنا آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، اکبر بہت بڑا ہے، من خلق الناس لوگوں کے پیدا کرنے سے، لوگوں کے پیدا کرنے سے، کی بجائے آپ ایسے کر لیں لوگوں کو پیدا کرنے سے، ولیکن اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ، لا یعلمون نہیں جانتے، وما یستوی اور نہیں برابر ہوتا، الاعمی اندھا، والبصیر اور دیکھنے والا، والذین اور نہ وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے کیے الصالحات نیک اعمال، ولا المسیء اور نہ وہ جو برائی کرنے والا ہے، قلیلا ما بہت کم، تتذکرون تم نصیحت حاصل کرتے ہو، ان الساعۃ بے شک قیامت، لآتیۃ یقیناً آنے والی ہے، لا ریب کوئی شک نہیں، فیہا اس میں، ولیکن اور لیکن، اکثر الناس اکثر لوگ، لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے، وقال ربکم اور فرمایا تمہارے رب نے، ادعونی مجھے پکارو، استجب لکم میں دعا قبول کروں گا تمہاری، ان الذین بے شک وہ لوگ جو یستکبرون تکبر کرتے ہیں، عن عبادتی میری عبادت سے، سیدخلون ان قریب وہ داخل ہوں گے، جہنم جہنم میں، داخرین ذلیل ہو کر۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پچھلے سبق میں ہم نے اس سے پیچھے ایک آیت ہی پڑھی تھی اور اس کی تفسیر کی تھی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں، بحث کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے، ان کے جھگڑا بحث اور نہ ماننے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کو بات سمجھ نہیں آتی، عقل میں نہیں پڑتی، بلکہ ان کے نہ ماننے کی، انکار کرنے کی اور آگے سے فضول بحث کرنے کی، تعویلیں کرنے کی وجہ یہ ہے، انکار کرنے کی وجہ یہ ہے، فرمایا ان فی صدورہم الا کبر، ان کے دلوں میں صرف اور صرف بات یہ ہے کہ ایک بڑائی ہے جس کو وہ بچانے کے لیے حق کا انکار کر دیتے ہیں۔ وہ بڑائی میں نے بتائی تھی کہ وہ کوئی نہ کوئی چودراہٹ ہے، کوئی نہ کوئی سرداری ہے، کوئی نہ کوئی کاروبار میں آگے بڑھنا ہے
کہ اگر ہم نے مذہب کو قبول کر لیا، اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لیا، تو پھر ہمارا کاروبار نہیں چلے گا، پھر ہماری سرداری چلی جائے گی، پھر ہمارا فلاں ہمیں چھوڑنا پڑے گا۔ یعنی وہ بدماشیاں، وہ گناہ، وہ بڑی بڑی خواستیں جو وہ کرتے تھے، صرف وہ تھی ان کو حق سے روکنے کے لیے وہ چیزیں تھیں۔ اللہ فرماتے ہیں ما ہم ببالغیہ، جو اپنی چودراہٹیں اور اپنی سرداریاں بچانے کے لیے جنہوں نے حق سے انکار کیا نا، اپنی سرداریاں، اپنی حکمرانیاں، اپنی چودراہٹیں، جنہوں نے یہ بچانے کے لیے حق چھوڑ دیا اور یہ بچا لیا، ان کے پاس نہ ان کی سرداریاں رہیں، نہ ان کی وہ بڑائیاں رہیں، نہ ان کے پاس وہ حکومتیں رہیں، ٹھیک ہے۔ تو جنہوں نے اپنا دنیا کا سب کچھ قربان کر کے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لیا تھا نا، اللہ نے ان کو سرداری بھی دی، حکومتیں بھی دی، اور ان کا سارا کچھ بچ گیا، اسلام بھی مل گیا، یعنی دنیا بھی بہتر ہو گئی، آخرت بھی بہتر ہو گئی۔ اور جو دنیا بچانے کے چکر میں تھے، دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گیا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نا، یہ جو پیچھے آیت تھی اور یہ جو آگے آیات آ رہی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کافروں کے جو عقائد ہیں نا، کافروں کے وہ عقیدے جس کی وجہ سے وہ حق کا انکار کرتے تھے، ان کا ذکر فرمایا۔ یہاں پر کافروں کا ایک عقیدہ یہ تھا، وہ سمجھتے تھے، جیسے آپ نے بھی سنا ہوگا، ہمارے مسلمانوں میں بھی یہ عقیدہ بہت زیادہ اب سرایت کر گیا۔ آپ نے اکثر لوگوں سے سنا ہوگا، گاؤں کے لوگ یا جو دنیا کے اندر بہت آگے چلے جاتے ہیں نا، وہ یہ بات سنی ہوگی آپ نے کہ اے جگ میٹھا اگلا کیس ڈٹھا، یہ سنا ہے نا؟ مطلب یہ دنیا، اس کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی مر کے اٹھنا کوئی نہیں ہے، یہ ساری فضول باتیں ہیں۔ یعنی وہ قبر اور اس کے بعد قیامت والے دن اللہ کے ہاں دوبارہ اٹھنا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اس کو کافر نہیں مانتے تھے، مشرکین مکہ نہیں مانتے تھے۔ یعنی جس چیز کا وہ انکار کرتے تھے نا، اللہ تعالیٰ کی حقیقتوں کا جو احکامات تھے، ان میں سے ایک یہ تھی حقیقت کہ یہ زندگی جو ہے نا، جب تم نے ختم کرنی ہے، فوت ہونا نا، ایک دن آئے گا کہ قیامت نے قائم ہونا ہے، تمہیں اللہ کے دربار میں دوبارہ تم نے زندہ ہونا ہے، کھڑے ہونا ہے، فوت ہو کے دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ یہ حقیقت اللہ تعالیٰ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے دو عقلی دلیلوں سے ثابت کیا، کیونکہ بسا اوقات انسان صرف وحی سے نہیں مانتا، بسا اوقات عقل کے ذریعے اس کو سمجھانا پڑتا ہے۔ بسا اوقات کس سے سمجھانا پڑتا ہے؟ عقلی دلائل سے سمجھانا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو عقلی دلیلیں دی یہ بات سمجھانے کے لیے کہ عقل بھی مانتی ہے۔ تم اگر عقل کے پیچھے پڑتے ہو نا، کہ عقل میں آنی چاہیے نا بات، جو حقیقت اللہ بیان کرتا ہے وہ عقل میں تو آنی چاہیے۔ اللہ کہتا ہے عقل میں بھی آئے گی، عقل کی دلیل بھی تمہیں دیتا ہوں کہ تم نے مر کر دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور اللہ اس بات کو کرنے پر قادر ہے۔ یہ تم عقل سے بھی مان سکتے ہو، عقل بھی یہ کہتی ہے کہ مر کر دوبارہ زندہ ہونا چاہیے اور اللہ کے دربار میں پیش ہونا چاہیے، اچھے کو اچھائی کا بدلہ ملے، برے کو برائی کی سزا ملے، یہ عقل بھی مانتی ہے، عقل کہتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ عقل سے یہ بعید بات نہیں ہے۔ وہ بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو دلیلیں دی، فرمایا لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، یقیناً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اکبر بڑا ہے، من خلق الناس لوگوں کے پیدا کرنے سے۔ کیا مطلب؟ یہ کیسے عقلی دلیل ہو گئی کہ انسان کو دوبارہ پیدا کرنا اس سے بڑا ہے کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنا مشکل ہے؟ تو یہ عقلی دلیل اس طرح ہے کہ مشرکین مکہ اور دنیا کے کافر وہ یہ بات مانتے تھے کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کیا دلیل ہے اس بات کی کہ کافر سارے اس بات کو مانتے تھے کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے؟ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے۔ سورۃ المومنون 18ویں پارے کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یہ کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یقیناً یہ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو جب یہ بات یہ مان رہے ہیں کہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، زمین و آسمان کا اتنا بڑا نظام اور آسمان اور اس کی کہکشائیں اور سارا ستاروں کا نظام اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کو مانتے ہیں وہ سارا کچھ،
جب یہ اتنی بڑی چیز اللہ تعالیٰ پیدا کرنے پر قادر ہے اور اس بات کو یہ مانتے ہیں، تو کیا یہ بات عقل میں نہیں آ سکتی کہ انسان جس کا ایک پہلے وجود رہ چکا ہے، جو پہلے زندہ 30 40 50 60 70 سال زندگی گزار چکا ہے، جس کا باقاعدہ ایک نمونہ ہے، جو ایک شکل بنی ہوئی تھی، وہ اللہ نے ہی اس کو فوت کیا ہے، تو جو رب اتنی بڑی زمین و آسمان کو پیدا کرنے پر، جن کا پہلے کوئی نقشہ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، اللہ نے اس کو سرے نو پیدا کیا، تو ایک ایسا انسان جس کا نقشہ ہے، جو پہلے موجود رہ چکا ہے، اس کو پیدا کرنا اس کے لیے کتنا کو مشکل ہے۔ تو عقل اس بات کو مانتی ہے، عقل اس بات کو مانتی ہے۔ دوسری اللہ تعالیٰ نے عقلی دلیل جو دی نا، وہ اس سے اگلی آیت میں دی، فرمایا پھر ایک اور عقل کے اعتبار سے ایک اور طرح یہ سوچے کہ قیامت ہونی چاہیے، یہ عقل بھی کہتی ہے قیامت ہونی چاہیے، قائم ہونی چاہیے، بندے کو مر کر دوبارہ اللہ کے دربار میں پیش ہونا چاہیے، عقل یہ کہتی کہ ایسا ہونا چاہیے۔ وہ کیسے؟ فرمایا وما یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہوتا۔ دنیا عقل مانتی ہے کہ ایک اندھا ہے وہ اور دیکھنے والا دونوں، ان دونوں کے تجزیے برابر نہیں ہے۔ آنکھوں والا جو اس نے ایک ایک حقیقت دیکھی ہوتی ہے، ہر ایک چیز کو دیکھا ہوتا ہے، جاننا ہوتا ہے، اور جو اندھا ہے اس نے صرف سنا ہوتا ہے، دیکھا نہیں ہوتا۔ دونوں کے علم کے نتیجہ کیا ہوگا؟ مختلف ہوگا۔ فرمایا اسی طرح والذین آمنوا وعملوا الصالحات وللمسیء، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے، اور دوسرا وہ بندہ جو برے عمل کرنے والا ہے، دونوں عقل کہتی ہے کہ دونوں کو ایک جیسی جزا نہیں ملنی چاہیے۔ جو عمل کرنے والا ہے، جس نے ہر وقت اسی خوف میں وہ رہا زندگی میں کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو پکڑا جاؤں گا، ظلم کروں گا تو اس کا انجام بھگتنا پڑے گا، وہ بچ بچ کر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں سے ہمیشہ بچتا رہا اور اللہ کی اطاعت میں ہی وہ زندگی بسر کرتا رہا۔ اور ایک وہ بندہ جس کو فکر ہی کوئی نہیں، جس کو یہ خوف ہی نہیں ہے کہ میں نے اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا ہے، مجھے حساب و کتاب دینا پڑے گا، وہ قتل و غارت بھی بے دریغ کرتا رہتا ہے، وہ زنا چوری بھی کرے گا، یعنی ہر برا کام وہ بے خوف ہو کر کرتا ہے، دونوں انجام کے لحاظ سے برابر ہو ہی نہیں سکتے، عقل بھی نہیں مانتی اس بات کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دو باتیں ہیں۔ اسی طرح عقل یہ کہتی ہے کہ ایک عمل صالح کرنے والا اور ایک برائیاں کرنے والا، برائیاں کرنے والا جس کو دنیا میں ہو سکتا ہے کوئی بھی نہ پوچھے، وہ زوراور اتنا ہے، پیسہ اس کے پاس ہے، سفارشیں اس کے پاس ہے، ہر طرح کی طاقت اس کے پاس ہے، وہ اس کے بل بوتے پر ظلم کرتا ہے، فساد کرتا ہے، خرابیاں کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ اور ایک ایسا بندہ ہے جو عمل صالح بھی کرتا ہے، نیک آدمی ہے، اور اس کے پاس سفارش بھی کوئی نہیں ہے، پیسہ بھی کوئی نہیں، دور بھی کوئی نہیں ہے، یہ ظلم کرنے والا ظلم کرتا رہتا ہے، اسی طرح فوت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ظلم کرتے کرتے۔ عقل کہتی ہے کیا اللہ کا نظام ایسا ہے، یہ دنیا ایسی ہے؟ عقل کہتی ہے کہ ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ یہ زوراور جس کے پاس دنیا کی ہر آسائش ہے اور اس کو ظلم کرنے پر وہ قوت دیتی ہے، ہر سہولت اور ہر آسائش اس کو سہولت دیتی ہے، ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے ظلموں کا بدلہ اس کو ملے۔ عقل کہتی، مثال کے طور پر اس کی مثالیں ہم آج کے دور میں دیکھ لیتے ہیں۔ ایک بڑا آدمی جس کے پاس سیاسی قوت بھی ہے، جس کے پاس پیسے کی قوت بھی ہے، جس کے تعلقات بھی بہت بڑے ہیں، سفارشات بھی اس کے پاس ہیں، وہ ظلم کرتا ہے، کسی کو قتل کر دیا۔ اب جس کو قتل کیا وہ بیچارہ مظلوم ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس پیسہ بھی کوئی نہیں، سفارش بھی کوئی نہیں، تعلقات بھی اس کے نہیں، وہ جتنا بھی بس لگاتا ہے نا، اس کے ظلم اپنے وہ مقتول کا بدلہ نہیں لے سکتا، اس کی اپروچ ہی نہیں ہے اتنی۔ اب عقل کہتی ہے ایک دن ایسا ہونا چاہیے جس میں غلط سفارش نہ چلے، جس میں کسی کا پیسہ نہ ہو، جس میں کچھ نہ ہو، میرٹ کی بنیاد پر فیصلہ ہو۔ عقل یہ کہتی ہے نا، عقل یہ کہتی ہے۔ تو یہی بات اللہ نے یہاں ذکر کی، وما یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور دیکھنے والا، اندھا ہے ایمان جو کافر ہے، اور دیکھنے والا ایمان والا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہے۔ عقل کہتی ہے کہ ایک دن ہونا چاہیے ایسا کہ جس دن میرٹ کی بنیاد پر فیصلے ہوں، نہ کسی کی سفارش کام آئے، نہ کسی کا پیسہ کام آئے، نہ کسی کے تعلقات پیچھے کام آئے، ایسا دن ہونا چاہیے، عقل یہ کہتی ہے۔ یہ دو دلیلیں تو اللہ نے مر کر جی اٹھنا، دوبارہ زندہ ہونے کی عقلی دلیلیں دی ہیں۔ عقلی دلیل جو ہوتی ہے نا، وہ اتنی مضبوط نہیں ہوتی، عقلی دلیل اتنی مضبوط نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں ہوتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، عقل مانتی ہے، عقل کہتی ہے کہ ایسا ہونا
چاہیے، تو یہ مضبوط نہیں ہے۔ مضبوط کیا ہے؟ وہی مضبوط ہوتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے نقلی دلیل دی، فرمایا ان الساعۃ لآتیۃ، اب وہی بولی جس میں بالکل چاہیے والا لفظ نہیں ہے، جس میں اللہ کا فیصلہ ہے کہ ان الساعۃ، یقیناً قیامت، لآتیۃ، یہ بات اللہ نے کہنے کے لیے نا دو لفظ تاکید کے بولے کہ قیامت آنے والی ہے، ایک ان اور ایک لآتیۃ، آتیۃ پر لام ہے تاکید کا۔ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جب کسی بات پر اللہ تعالیٰ ڈبل تاکید لے ہے نا، تاکید کے لفظ ڈبل لے ہیں، اس کے اندر قسم کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہا ہوتا ہے۔ اب بظاہر لفظ قسم کے تو نہیں ہے کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ قیامت آنے والی ہے، بلکہ یہ فرمایا بے شک، یقیناً، بے شک بھی تاکید کا لفظ ہے، یقیناً بھی تاکید کا لفظ ہے۔ تو کیا معنی پیدا ہوا کہ اللہ قسم اٹھا رہے ہیں اپنی کہ یقیناً اللہ کی قسم، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے کہ قیامت آنے والی ہے، لا ریب فیہا، جس میں کوئی شک نہیں ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، اور لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ قیامت اللہ تعالیٰ نے نا مختلف جگہوں پر قیامت کا انکار کرنے والے، مر کر دوبارہ جی اٹھنے کا انکار کرنے والوں کو مختلف انداز سے سمجھایا ہے۔ ایک تو یہ بات سمجھائی، عقلی دلیلیں دو دی، ایک نقلی دلیل دی کہ قیامت آنے والی ہے جس میں تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ایک جگہ پر اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، تم زیادہ مشکل ہو اللہ کو پیدا کرنا، تمہیں مشکل ہے، یا آسمان جس کو اس نے بنایا ہے، رفع سمکہا وسواہا، جس کو اس نے اس کی چھت کو اٹھایا اور اس کو برابر کر دیا، کوئی تمہیں ستون نظر نہیں آتا؟ تو جتنی بڑی چیز جو اللہ تعالیٰ اس کو بنا بھی رہا ہے اور اس کا نظام بھی چلا رہا ہے، سورج آ رہا ہے، چاند آ رہا ہے، ستارے ہیں، اور اس کا آنے کا وقت، جانے کا وقت، دن رات کا اس میں مسخر ہونا، کہیں تمہیں کوئی ٹکراؤ نظر نہیں آتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اتنا بڑا نظام مشکل ہے یا تمہیں پیدا کرنا مشکل ہے؟ پھر ایک فرمایا اللہ تعالیٰ تو اس بات پر بھی قادر ہے، اللہ تعالیٰ تو اس بات پر بھی قادر ہے۔ فرمایا سورۃ قیامہ 29ویں پارے میں، فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ، میں قیامت کے دن کی قسم اٹھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائیں، 5 قسمیں۔ فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قیامت کے دن کی قسم اٹھاتا ہوں، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نفس لوامہ جو ہے اس کی قسم اٹھاتا ہوں۔ آگے جا کے فرمایا ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم ان کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ مطلب انہوں نے ہمارے بارے میں یہ عقیدہ بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر حیرت کا اظہار کر رہا ہے کہ بندو، پیدا تمہیں میں نے کیا، کوئی اگر تمہارے سامنے یہ عقیدہ رکھے تم سمجھا ہی نہیں سکتے، اس کا انکار نہیں کر سکتے، اس کو اللہ تعالیٰ کی حقیقت اور اللہ تعالیٰ کی قوتوں کے بارے میں بتا نہیں سکتے۔ ایحسب الانسان، کیا انسان یہ سمجھتا ہے الن نجمع عظاما، کہ ہم اس کی ہڈیاں دوبارہ نہیں اکٹھی کر سکتے؟ جس طرح لوگ کہتے ہیں اے جگ مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا، وہ یہی سمجھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، نہیں ہے۔ جس طرح کافر کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، کہتے ہیں دیکھو جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں بن جائیں گے، نہ جسم کا کوئی حصہ رہ جائے گا، کئی ہزاروں سال کی بات، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کافر کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دوبارہ اٹھیں؟ اللہ تعالیٰ کیسے دوبارہ پیدا کر لے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ واللہ یہ وہ خوف ہے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے دور رکھتا ہے، ایمان نہیں لانے دیتا۔ اور میں تھوڑی سی عقل استعمال کریں نا، تھوڑی سی عقل استعمال کریں تو اللہ تعالیٰ نے کئی نشانیاں رکھ دی، زمین و آسمان کی طرف دیکھیں، انسان خود اپنی طرف دیکھ لینا کہ میں پہلے کیا تھا، میرا کوئی نقشہ نہیں تھا، تو مجھے پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ مکے کے مشرک بھی کہتے تھے کہ پیدا ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا، یہ اللہ کہتے تھے کہ انسان کو کس نے پیدا کیا، تو کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو فرمایا اتنا کچھ یہ جانتے ہیں، تو کیا وہ اس بات پر گمان رکھتا ہے ہمارے بارے میں؟ چلو ایک بندہ کسی انسان کے متعلق گمان رکھے نا، کہ کوئی بادشاہ یا کوئی اپنے آپ کو معبود کہنے والا، اس کے متعلق تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی سمجھے نا کہ یہ دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا، یہ ہڈیاں اکٹھی نہیں کر سکتا، تو دنیا میں کسی بھی شخص کے بارے میں آپ جیسا مرضی گمان کر لیں، غلط گمان اور جھوٹا گمان کر لیں، کوئی بات نہیں کر سکتے ہو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جو کہہ دے تمہیں ماننا چاہیے،
अयहसबु इंसानो, क्या इंसान ये समझता है, अल्लन नजमा इज़ामा, कि हम उसकी हड्डियां इकट्ठी नहीं करेंगे। फरमाया हम तो इस बात पर कादिर हैं, बला, क्यों नहीं, हम कर सकते हैं। अन्नुसव्विया बनाना, ये तो हड्डियों की बात है ना, हम उसकी उंगलियों के पोरे, ये उंगलियों के पोरे है ना, हड्डियां तो बड़ी बड़ी होती है ना, पोरे, इनको जमा करने पर कादिर और करके दिखाएंगे। फरमाया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सही बुखारी में हदीस है कि एक शख्स, उसने ना गुनाह किए, बड़े गुनाह करता था, लेकिन अल्लाह का खौफ भी था उसको। दिल में ख्याल आया कि अल्लाह ताला दोबारा पैदा करेगा, अल्लाह के सामने इकट्ठा खड़े होना है, मैंने जवाब देना पड़ेगा, ये खौफ उस पर तारी हो गया। सारी जिंदगी जो गुनाह किए थे, सही बुखारी में यह वाक़या मौजूद है, आपने सुना हुआ पहले, बड़े उसने गुनाह किए थे, दिल में ख्याल आया चलो यार इससे बचने का कुछ ना कुछ तो करूँ ना, शायद हो सकता है अल्लाह ताला ना इकट्ठा कर सके। डर अल्लाह का ही था, खौफ अल्लाह का भी था, मानता भी था, ये भी यकीन था कि मैंने इकट्ठे, अल्लाह ने मुझे कर लेना है, ठीक है। कहता चलो अपने तो कुछ ना कुछ बचाव का कुछ सामान तो करूँ ना। उसने अपने बेटों को बुलाया, कहा बेटो मेरी एक नसीहत है तुम्हें। कहा क्या नसीहत है अब्बा जान। कहने लगे जब मैं फौत हो जाऊँ ना तो मेरी लाश को, मैयत को जला देना, खाक बना देना, राख बना देना, फिर कुछ समंदर में बहा देना, कुछ हवाओं में उड़ा देना, कुक इधर कुक इधर। भाई सोने वाले जरा थोड़ी सी तवज्जो करें, इंशाल्लाह आपको फायदा देंगी बातें। कुक इधर उड़ा देना, कुक कहीं उड़ा देना हवाओं में, कुछ समंदर में किसी जगह पर, कुछ किसी जगह पर। फौत हो गया, बेटों ने ऐसे ही किया, मैयत को जला दिया, राख बनाई, कुछ समंदर में इस जगह बहा दी, कुछ दूसरी जगह, कुछ हवाओं के सुपुर्द कर दी। अल्लाह ताला ने ना ये बात भी लोगों के जहनों से निकालने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हवाओं को हुक्म दिया कि इस बंदे की जो राख तुम्हारे पास है सारी इकट्ठी करके ले आओ। पानियों को हुक्म दे दिया कि तुम्हारे पास इस बंदे की राख का जो जो हिस्सा है ना इकट्ठा करके ले आओ। अल्लाह ताला ने उसको जिंदा अपने सामने खड़ा कर लिया। ये हकीकत समझा दी। कौन कह रहा है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह ताला ने सामने कर लिया खड़ा। कहा मेरे बंदे तूने ऐसा क्यों किया? कहा मिन खशियती का या रब्बी, ऐ मेरे रब और तो कोई बात नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ऐसा किया कि तेरा डर था कि तेरे सामने खड़ा होना है, तेरे सामने खड़ा होना है। ये इनकार नहीं था मेरे परवरदिगार के तू पैदा नहीं कर सकता, ये पता था हवाएं भी तेरे लश्कर है, पानी भी तेरा लश्कर है, सारी जो कुछ जमीन और आसमान और इसमें है ना सब कुछ तेरे लश्कर है। अल्लाह मैंने तो बचने के लिए जो मुझे समझ आई मैंने कर लिया। फरमाया मेरे बंदे तूने मेरे डर की वजह से किया ना, मेरे बारे में यकीन भी था कि मैं इन चीज़ों पर कादिम हूँ, फरमाया मैंने तुझे माफ़ कर दिया। ठीक है, ये अकीदा होना बंदे का, ये बहुत अकीदा ज़रूरी है कि मेरा रब मेरे फौत होने के बाद मुझे ज़िंदा करेगा, मुझे एक एक अमल का हिसाब देना पड़ेगा। जब ये कैफियत बंदे पर तारी होती है ना हर वक्त, और ये होनी चाहिए कि मैंने अपने अमल का हिसाब देना, फिर बंदा बड़े बड़े गुनाहों से बच जाता है। और जब ये हो कि ऐ जग दुनिया है जे इत्थे जो कमाना कमा लो, आगे कोई पूछा नहीं जाना, ये दुनिया बेहतर कर लो, फिर बंदा बड़े बड़े गुनाहों पर बहादुर हो जाता है, जुर्रतमंद हो जाता है। तो एक तो ये अल्लाह ताला ने यहाँ पर ये बात बयान फरमाई। दूसरा फरमाया वकाला, और तुम्हारा रब, वकाला रब्बुकुम, तुम्हारा रब कहता है उदऊनी, मुझे पुकारो, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, यस्तकबिरूना, जो तकब्बुर करते हैं, अन इबादती, मेरी इबादत से, सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, अन करीब वो जहन्नम में जलील होकर दाखिल होंगे। इस आयत में अल्लाह ताला ने ये बात बयान की कि जब इंसान को कुछ हकीकत समझ आती है ना कि अल्लाह ताला है, ये उसकी कुव्वतें हैं, मानता है, तो फिर अपने पुराने या पिछले गुनाहों की माफ़ी भी किससे मांगनी चाहिए? अल्लाह ताला से। तो उसके लिए बंदे को दुआ और अल्लाह के करीब होने के लिए सबसे कमाल चीज़ जो है ना वो दुआ है। उसका अदब अल्लाह ताला ने यहाँ पर समझाया है। फरमाया तुम्हारा रब कहता है कि दुआ कुछ से करो, मुझसे। अस्तजिब लकुम, देखो क्या कमाल अल्लाह ताला का एहसान है, वादा है कि पहले कहता है दुआ करने का हुक्म देता है, फिर कबूलियत का वादा देता है, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूं। फिर आगे देखो, फरमाया इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती,
جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے، اس سے سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا جو ہے نا، دعا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ عبادت کہتا ہے۔ دعا کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے دربار پہ جا کے دعا کرنا، یہ سمجھ کر وہ کوئی ولی ہو، وہ کوئی پیر ہو، کوئی بڑی سے بڑی ہستی ہو، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، انبیاء کے سردار ہی کیوں نہ ہو، باقی انبیاء علیہ السلام ہی کیوں نہ ہو، کسی کو یہ سمجھنا کہ یہ اختیارات کا مالک ہے، یا یہ اللہ رب العالمین ہے، یا یہ اللہ رب العالمین کا حصہ ہے، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے اختیارات میں شامل یا شریک رکھا، کچھ بھی سمجھ کر عبادت میں کسی کو شریک کرنا نا، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ سمجھا ہے کہ دعا کرنی ہے تو مجھ سے کرنی ہے۔ تو جو لوگ اللہ کی عبادت سے، دعا کو عبادت کہا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادۃ، دعا ہی عبادت ہے۔ کیسے؟ کیونکہ آپ جتنی بھی عبادات دیکھیں گے نا، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، کتنی بھی عبادات ہیں بڑی کی بڑی، ان میں بنیادی چیز اور ساری کی ساری دعا ہی ہے۔ اس کو ایسے سمجھو کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، حج جو ہے نا وہ عرفے کا دن ہے۔ حج اصل کیا ہے؟ وقوف عرفہ کا نام ہے۔ ایک شخص مثال کے طور پر 8 ذو الحجہ کو، یوم الترویہ کو مینا نہیں جا سکا، فلائٹ لیٹ ہوگی یا بیمار ہو گیا، اسپتال میں پڑا ہے، آگے جو ہے وہ اور بھی اس کے کئی مسائل، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سیدھا جا کے عرفات کے میدان میں ایک گھڑی ٹھہر جائے نا، بس جس نے عرفات کے میدان کا وقوف پا لیا نا مغرب تک، حتیٰ کہ کئی رات تک لیٹ بیمار رات کے وقت بھی چلا گیا، فرمایا اس کو اس کا حج مل جائے گا۔ جس نے وقوف عرفہ چھوڑ دیا نا، حج کے اندر عرفے کا نہیں اس نے میدان میں جا کے وقوف نے کیا، اس کا حج نہیں ہے، کیونکہ وہ سارے حج کا سب سے اہم ترین رکن ہے۔ اسی طرح تمام عبادتوں کا جو بنیادی رکن ہے وہ کون سی ہے؟ دعا ہے۔ ٹھیک ہے، تو دعا جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے نا تو ان سے کہہ دو کہ میں بالکل قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں سنتا ہوں پکارنے والے کی پکار جب بھی وہ مجھے پکارے۔ اب ادب یہ ہے، حق یہ بنتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، یہ لوگ میری بھی بات مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر یقین رکھیں۔ اچھا، اس کا مطلب دعا صرف اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے اور ہمیشہ کرنی چاہیے۔ پھر یہ بھی پتہ چلا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں نہ کرتے، اللہ تعالیٰ ان پر غصے ہو جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو لوگ اللہ سے دعا نہیں نہ کرتا جو بندہ، اللہ تعالیٰ غصے ہو جاتا ہے۔ دیکھو اس پر مفسرین شارحین نے لکھا کہ ایسا مہربان پروردگار ہے، دعا کا حکم دیتا ہے، بندے کی عزت کو محفوظ اس طرح کرتا ہے کہ در در پہ نہیں جانا، صرف میرے پاس آ جا، میں تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جو یہ سمجھتا ہے نا کہ اللہ اتنی بڑی ذات ہے، درمیان میں واسطے وسیلوں کی ضرورت ہے، میں کہاں اللہ کہاں، میری تو ڈائریکٹ سن نہیں سکتا، درمیان میں واسطوں وسیلوں کی ضرورت ہے، تو میں یہ فضول باتیں ہیں، غلط باتیں ہیں، میں تو تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ مجھ سے مانگ، پھر قبولیت کا وعدہ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو ضرور سنتا ہے۔ استجیب لکم کی تفسیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو ضرور سنتا ہے، بندہ جو بھی دعا کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ یہ ایسا دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے کہ پروردگار کہے کہ تو دعا کر میں سنوں گا اور اللہ تعالیٰ پھر دعا نہ سنے۔ اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھئی کئی دعائیں ایسی ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے 99% دعائیں ایسی ہیں جو میں کرتا ہوں سنی نہیں جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب دعا کرتا ہے نا تو اس کی دعا سنی جاتی ہے۔ 3 قبولیت کی طریقے ہیں، قبولیت 3 چیزوں میں سے ایک چیز اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دے دیتا ہے۔ وہ جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قبولیت 3 شکلوں میں سے ایک شکل میں کر لیتا ہے۔ اب آپ اس کو سمجھیں اس طرح کہ ہمارا پروردگار ہمارا اچھا اور بھلا ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں اپنے اچھے برے کا، یا ہمارا رب زیادہ جانتا ہے؟ کیوں جی؟
اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا، کیوں بھائی؟ پیدا اس نے کیا ہے، میرے ہر چیز کو وہ جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ بس اوقات اپنے خیالات اور دماغ میں چلنے والی باتوں کا تک میں بھی نہیں پہنچ سکتا کہ میں سوچ کیا رہا ہوں، پتہ نہیں میرے دماغ میں کیا چل رہا ہے، اللہ کو وہ پتہ ہوتا ہے۔ تو میرے اچھے برے کی مجھ سے زیادہ کون پرواہ رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ رب العالمین کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے اور اس کے لیے فائدہ مند کون سی ہے، اور کون سی چیز یہ مانگ رہا ہے اپنے لیے فائدہ مند سمجھ رہا ہے، لیکن اللہ زیادہ جانتا ہے کہ وہ اس کے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں۔ تو فرمایا جب بندہ دعا کرتا ہے نا، سنتا میں ضرور ہوں، تین چیزوں میں سے ایک چیز ادا کر لیتا ہوں، یا تو وہ جو مانگتا ہے اس کی دعا میں اسی طرح سن لیتا ہوں، اولاد مانگتا ہے اولاد دے دے، کاروبار میں برکت کی دعا کی اللہ تعالیٰ کاروبار میں برکت کر دیتا ہے، جو مانگا غرض وہ دعا قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سمجھا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ چیز اس کو ضرورت ہے اور واقعی اس کے حق میں بہتر، اللہ تعالیٰ نے اس نے طرح دے دی۔ کئی ہماری دعائیں اسی طرح پوری ہوئی، کئی دعائیں پوری ہوئی۔ بس اوقات اللہ تعالیٰ یہ سمجھتا بندے نے دعا کی، اس نے سمجھا کہ مجھے یہ چیز چاہیے تھی، صحت مانگ لی، اولاد مانگ لی، کاروبار میں برکت کی دعا کر لی، اور کوئی چیزیں مانگ لی، وہ چیز ملی نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ سمجھتا تھا کہ اس کے بغیر اس کا گزارا ہو جائے گا، لیکن ایک مصیبت اس کی تقدیر میں نے لکھی ہوئی ہے، ضرورت ہے کہ وہ مصیبت ٹال جائے کسی طرح۔ یہ دعا میں نہیں سنتا، اس کے بدلے میں وہ مصیبت ٹال دیتا ہوں، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اس میں فائدہ اس کی قبولیت، دعا میں اس کی قبولیت کروں گا، اس کی دعا رد نہیں کروں گا، لیکن قبولیت میں چیز وہ دوں گا جو اس کے لیے فائدہ مند۔ اللہ تعالیٰ کئی اس کی تقدیر میں آزمائشیں، مصیبتیں، پریشانیاں لکھی ہوتی تھی، کہیں ایکسیڈنٹ لکھا ہے، کوئی مصیبت لکھی ہے، دعا اس نے کوئی اور کی، اللہ نے وہ چیز نہیں مانگی دی، بدلے میں یہ چیز عطا کر دی، وہ مصیبت ٹال دی، وہ آزمائش دور کر دی۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے بندے کی دعائیں بھی قبول نہیں ہو رہی ہوتی، آزمائشیں بھی آ رہی ہوتی ہیں، پریشانیاں بھی آ رہی ہوتی، اللہ تعالیٰ اس صورت میں بھی بندے کی دعا سن رہا ہوتا ہے، لیکن یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نہیں دے رہا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے کہ دنیا میں یہ اس کو اتنا صبر دے دیتا ہے کہ دعا بھی قبول نہیں ہوئی، وہ والی جو مانگا وہ بھی نہیں ملا، کیونکہ اللہ سمجھتا ہے یہ اس کے لیے اتنی فائدہ مند ہے، اس کے بغیر اس کا گزارا ہو جائے گا۔ آزمائش پر صبر دے دوں گا، دل بڑا کر دوں گا، حوصلہ دے دوں گا، اس کو ضرورت آخرت میں بڑی ہے، اس کو ضرورت ہے آخرت میں بڑی ہے، دعا اس کی سنبھال لیتا ہوں، آخرت میں فائدہ دوں گا، دنیا تو یہ بیچارہ انشاءاللہ گزار لے گا، صبر کر لے گا، کہیں میں حوصلہ دیتا جاؤں گا تو دنیا گزر جائے گی، آخرت میں اس کی بڑی، قیامت والا دن ہوگا تو نامہ اعمال میں بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی، بندہ کہے گا یا اللہ میں نے تو یہ نیکیاں کی ہی نہیں۔ اس دن پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بندے تو دعائیں کرتا تھا نا، اور دل میں یہ سمجھتا تھا کہ قبول نہیں ہو رہی، شکوہ نہیں میرا کرتا تھا، تو مایوس نہیں ہوا، کرتا رہا، میں نے تیری ان دعاؤں کو سنبھالے رکھا ہے، قبول اس طرح کیا ہے، آج تجھے نیکیوں کی ضرورت ہے نا، جا یہ ساری لے جا، جنت میں چلا جا۔ اللہ تعالیٰ دعا بندے کی ضرور سنتا ہے، لیکن شرط یہ ہے، فرمایا فَلْيُؤْمِنُوا بِي فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، شرط یہ ہے دعا قبول کروانے کے لیے، ایک تو یہ میری بات ماننے اور مجھ پر یقین رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرے نا، فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے اتنی دعا کرو، اتنی دعا کرو کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسمع نہ تسمع، اب یہ بالکل معمولی چیز، اس کا بھی سوال اللہ تعالیٰ سے کرو، اللہ سے مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دینے والا ہے، یہ چیزیں بھی تم اللہ سے مانگو۔ اور فرمایا کہ جب تم اللہ سے سوال کرو نا، فَلْيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ، بڑا گڑ گڑا کر دعا کرو، گڑ گڑا کر عاجزی سے دعا کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ، تم اللہ سے دعا کرو، وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، دعا کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، فرمایا دعا ایسے نہ کرو کہ لا ابالی میں، یا اللہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، تو دے دینا چاہے تو دے دے، نہ دینا چاہے تو تجھے کون پوچھنے والا ہے، اس طرح نہیں کہنا چاہیے، بلکہ جس کو کہتے ہیں نا کھیڑے پہ جانا، اس طرح عاجزی اور الحاح کے ساتھ چمٹ جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا اور یقین کے ساتھ مانگنا۔ ایک ہوتی امید کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ مجھے چیز دے گا، نہیں، یقین کے ساتھ مانگنا ہے۔ ادعوا اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ سے دعا کرو، وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول کرے گا۔ کیوں؟
فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی دعا سنتا ہی نہیں جو غافل ہو، بے پرواہ ہو، سست ہو، دعا ادھر کر رہا ہاتھ اٹھائے ہوئے اور دھیان کہیں اور ہے، ٹھیک ہے، توجہ ہی نہیں ہے پوری، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے بندے کی دعا کو اللہ بھی نہیں سنتا۔ اب دیکھو نا، آپ حیران ہوں گے کہ اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جو بندہ جب اس کی کوئی عبادت کرتا ہے، کوئی بھی عمل کر رہا ہوتا ہے نا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال پر بڑی بڑی فضیلت دی ہے، تو وہ فضیلت صرف وہ عمل کرنے سے نہیں ملے گی، جب تک توجہ پوری نہیں نہ ہوگی، یقین نہیں ہوگا اس کی فضیلت کو حاصل کرنے کا، اس وقت تک وہ فضیلت نہیں ملے گی۔ اس کی مثال میں ایک دیتا ہوں، میں نے بنیادی طور پر کہا کہ دعا جو ہے یہ عبادت ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے، اور عبادت میں توجہ پوری ہونی چاہیے۔ توجہ کیا ہونی چاہیے؟ پوری ہونی چاہیے۔ جہاں پر بے توجہ، مثال کے طور پر نماز پڑھ رہا بندہ، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتا ہے نا، پوری توجہ رکھتا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھتا، الفاظ کی ادائیگی پر، ان کے معنی پر غور کرتا ہوا اللہ سے مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے ہم کلام ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے، بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ دعا ہے نا، ساری کی ساری نماز اور شروع میں سورۃ فاتحہ جو ہے یہ تعظیم المسئلہ، یعنی دعا کرنے کا طریقہ سکھایا، یہ سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے سے مانگنے کا طریقہ یہ سکھایا۔ تو بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، پوری توجہ سے جب کہتا ہے نا، اور معنی یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ سب تعریف اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ آگے سے جواب دیتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، جواب دیتا ہے، کلام کرتا ہے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ یعنی سب تعریف اس پروردگار کے لیے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ آگے سے جواب دیتا اس کو، ٹھیک ہے۔ پھر آگے کرتا جاتا ہے، اللہ ہر آیت پہ جواب اس کو دیتا ہے، اس سے ہم کلام ہوتا ہے، لیکن یہ اس کے لیے ہے جو اس کے معنی کو سمجھتا ہے پوری توجہ کے ساتھ، اور یہ سمجھتے ہوئے پڑھتا ہے کہ میرا رب میرے سامنے ہے اور میری جواب ہر بات کا دے رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے نا، پوری توجہ میں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے اس کے ساتھ، جواب دیتا رہتا ہے۔ جو ہی یہ ادھر ادھر دیکھنا شروع کرتا ہے نا، توجہ کرتا ہے، اللہ اپنی توجہ ہٹا لیتا ہے۔ اس کو آپ اس انداز سے بھی سمجھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثال کے طور پر وضو ہے، یعنی کوئی بھی عبادت آپ نے کرنی ہے نا، دعا ہے یا کوئی بھی عبادت ہے، تمام عبادات میں بنیادی چیز دعا ہی ہے۔ بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی تار ملائے ہوئے ہوتا ہے، تعلق جوڑے ہوئے ہوتا ہے، اس پر پھر اس کو فضیلتیں ملتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب وضو کرتا ہے نا، ہاتھ دھوتا ہے، تو ہاتھ جو بھی گناہ اس کے اندر ہاتھ کے ساتھ ہوئے نا، اس کے اللہ تعالیٰ ہاتھ دھونے پر وہ گناہ سارے کے معاف کر دیتا ہے، حتیٰ کہ فرمایا یہ ناخن اس کی تہ کے نیچے جو ہے نا گناہ، وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ پھر جب وہ کلی کرتا ہے تو منہ سے ہونے والے، زبان سے سرزد ہونے والے گناہوں کو سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر جب ناک میں پانی چڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے سارے گناہ معاف کرتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور میں جب چہرہ دھوتا ہے تو یہ چہرے کے اندر آنکھیں ہیں، اس کے سارے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مسح کرتا ہے کانوں کا، تو فرمایا سر کا مسح کرتا ہے، دماغ کے جو خیالات ہیں سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ کانوں کے جو مسح کرتا ہے کانوں کا، تو فرمایا اس سے گناہ ہونے والے، سرزد ہونے والے معاف ہو جاتے ہیں۔ جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناخنوں کے نیچے سے گناہ جو ہوتے ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ مٹ جاتے ہیں۔ اب کیا یہ ہر شخص کو یہ ثواب، یہ فضیلت مل جائے گی؟ ایک لاؤبالی میں ویسے سمجھ رہا ہے کہ میں نے وضو کرنا، بیٹھ کے بسم اللہ پڑھی، وضو کر لی، اس کو وہ وضو تو ہو جائے گا، اس کا فرض جو نماز کے لیے تھا وہ اس کو مل جائے گا، لیکن یہ جو فضیلت ہے نا جس سے گناہ معاف ہو جائیں گے سارے کے سارے، ٹھیک ہے، وہ تب ہوگی جب بندہ ہر عضو پر یہ نیت کرے گا کہ یا اللہ میرے یہ گناہ معاف کرنا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابۃ، کہ تم اللہ سے دعا کرو، تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ میری دعا قبول ہوگی۔ غافل بے پرواہ بندہ جب عمل کرتا نا تو اس کے عمل کی اللہ کے ہاں وہ ویلیو نہیں ہوتی۔ ہاں فرض تو ادا ہو جائے گا، نماز بھی ہو جائے گی اس کی، لیکن ثواب کا وہ درجہ، قبولیت کا وہ درجہ، اس سے تب بندہ ہمکنار ہوگا جب یہ پوری توجہ کر رہا ہوگا۔ پھر دعا جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ مجھ سے کرنی ہے میں قبول کروں گا، اس کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ بندہ جب دعا کرے نا،
کچھ دعائیں رد بھی ہو جاتی ہیں، کچھ دعائیں رد بھی ہوتی ہیں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی دعا اللہ تعالیٰ سنتا رہتا ہے، سنتا رہتا ہے، سنتا رہتا ہے، ہر روز دعا قبول کرتا ہے۔ قبولیت تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز جو میں نے بیان کی وہ دے دیتا ہے، سوائے اس بندے کے جو بد دعا کرتا ہے، جو کسی کے خلاف بد دعا کرتا ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابو داود میں حدیث ہے، فرمایا تم اپنی اولاد کے خلاف بد دعا نہ کرو، اپنے ماں باپ کے خلاف بد دعا نہ کرو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فرمایا اپنے غلاموں کے خلاف بد دعا نہ کرو، لوگوں کے خلاف بد دعا نہ کرو، کیونکہ ایسی دعائیں بسا اوقات اللہ تعالیٰ رد کر دیتا ہے، ایسی دعائیں بسا اوقات اللہ تعالیٰ رد کر دیتا ہے۔ حکم یہ دیا کہ جو تمہارے ساتھ برا بھی کرتا ہے نا، اس کے خلاف، اس کے لیے بھی تم نے کیا کرنا ہے؟ ہدایت کی دعا کرنی۔ اب ہمارے معاشرے میں دعا پر لوگوں کا یقین بس اوقات اتنا بڑھ جاتا ہے، اولاد تنگ کرتے نا تو وہ بد دعا کرنی شروع کر دیتا ہے۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ لان تان بیٹے کو یا بچوں کو، ان کے لیے بری دعائیں، تیرا کک کنڈا نہ رہے، تو برباد ہو، تو نے مجھے تنگ کیا، تیرا ایسا ہو، فلاں ہو، تو اس طرح کی بد دعائیں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا جب بھی تم دعا کرو تو کسی کے خلاف بد دعا نہ کرو، تو کیونکہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، ہو سکتا ہے تم کسی کے خلاف بد دعا کرو اور وہ قبولیت کا وقت ہو، اس کا بیڑا غرق ہو جائے، تو اس لیے اس سے بچنا ہے۔ میں نے ایک دفعہ شیخ عبد الرحمن السدیس رحمۃ حافظہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، ان کے متعلق ایک مضمون پڑھا، کسی اخبار میں آیا تھا، اور ایک رسالہ ضیاء الحدیث میں بھی غالباً چھپا تھا، پہلے بھی چھپا تھا، اب مادی قریب میں بھی چھپا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، بچہ تھا، تو اپنی ماں کے ہاں تھا، تو میں شرارتی تھا، بہت زیادہ شرارتیں کیا کرتا تھا۔ ایک دن والدہ کے پاس مہمان آئے گھر کے اندر، تو والدہ نے ان کے لیے کھانا بنایا تھا، بڑا اچھا قسم کا کھانا تیار کیا ہوا تھا۔ کہتے ہیں میرے اندر شرارت آئی تو میں نے مٹی پکڑی اور کھانے کے اندر ملا دی۔ کہتے ہیں اب آپ سوچ سکتے ہو کہ ماں باپ کے لیے بیٹے کے ہاں، بیٹا ماں باپ کے ہاں سب سے سخت سست اس وقت ہوتا ہے، سب سے زیادہ غصہ اس وقت اس ماں باپ کو بچے پر اس وقت آتا ہے جب اس حالت میں بچہ کو حرکت ایسی کرتا ہے جس میں عزت داؤ پر لگ جائے۔ کہتا ہے میری ماں کو مجھ پر بڑا غصہ آیا، بہت زیادہ غصہ آیا، مجھے قریب تھا کہ بد دعا دیتی، لیکن اس نے ہاتھ اٹھا کے یہ دعا کی، عبد الرحمن تو نے مجھے بڑا ستایا ہے، حد کر دی ہے ستانے کی، جا میں تجھے کہتی ہوں کہ اللہ تجھے کعبے کا امام بنائے۔ کہتے مجھے اس وقت سے یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کعبے کا امام بنائے گا، اور اللہ نے بنا بھی دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کی دعا بچے کے حق میں اللہ تعالیٰ سنتا ہے، ماں باپ کی دعا بچے کے حق میں اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور قبولیت کے ساتھ سنتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو، وعدہ دیا میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ پھر کہا جو لوگ نہیں دعا کرتے، مانگتے نہیں، اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اچھا یہاں پر نا ایک غلط کانسیپٹ پایا جاتا ہے، مس کنسیپٹ جس کو کہتے ہیں، وہ ذہنوں میں لوگوں نے، صوفیوں نے بھی بڑا پھیلایا ہوا ہے۔ کہتے ہیں جی دیکھو، جب اللہ تعالیٰ سے دعا زیادہ کرنے کی کیا ضرورت، ذکر و اذکار کرتے رہو، اللہ اللہ کرتے رہو، لیکن اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ ہماری حالت کو خود دیکھ رہا ہے تو مجھے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر وہ دلیل کے طور پر نا ایک حدیث سناتے ہیں، کہتے دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو جب منجنیق میں رکھا گیا، انہوں نے، مشرکین نے جب منجنیق میں رکھا، آگ میں پھینکنے لگے، تو وہاں پر ان کے پاس فرشتہ آیا، جبریل علیہ السلام آئے، تو پوچھا کوئی مدد کی ضرورت ہو، دعا کرنا چاہتے ہو اپنے رب سے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے اور اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرنے کی ضرورت ہے، علم ہو بحالی، اللہ تعالیٰ کو میرے حالات کا پتہ نہیں ہے، مجھے دعا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو کہتے ہیں جو پہنچا ہوا بندہ ہوتا ہے نا، بڑا آدمی جو ہوتا ہے، جو صوفی ہوتا ہے، بڑا جو کشف کے درجے پر پہنچا، اس کو دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ خود بخود اس کی سنتا ہے، اس کو دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ بہت بڑی گپ ہے، ایسا ابراہیم علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے اور قرآن مجید اس کی تائید کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب منجنیق میں رکھ کے آگ میں پھینکنے لگے تو فرشتہ ان کے پاس آیا، تو دعا پوچھا بھی کیا ضرورت ہے، تو انہوں نے اس وقت کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، دعا کی تھی باقاعدہ،
انبیاء अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआएं की। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के मौके पर जब हालत इतनी सख्त थी कि इधर 313 थे, उधर 1000 के करीब थे, इंतहाई परेशानी की हालत में हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकते पढ़ी, किबला रुख होकर बैठ गए, हाथ उठा लिए और अल्लाह ताला से ज़ारो कितार रो रो कर दुआएं करते रहे और कहने लगे अल्लाहुम्मा इन तहलिक हादिहिल इसाबतु मिनल मुस्लिमीन, अल्लाह अगर मुसलमानों की आज ये जमात हलाक कर देगी तो फिर तेरी इबादत कोई नहीं होगी। इतनी दुआ की कि हजरत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु आया, कहने लगे, चद्दर कंधों से नीचे गिर गई, चद्दर उठाई कंधों पर दी, कहा अल्लाह के रसूल बस करे, अल्लाह आपकी दुआ को ज़ाया नहीं करेगा। तो मुश्किल औकात में अल्लाह के रसूलों ने, मुश्किल में, तंगी में, हर हालत में अल्लाह ताला से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने दुआएं की। तो जब दुआएं की अल्लाह ने कबूल भी कर ली। दुआ असल में तौबा होती है, तो तौबा अल्लाह ताला को बड़ी ही पसंद है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे ना, अल्लाह ताला ने कहा कि ए आदम तुम और तेरी बीवी, उसकुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, वकुला मिनहा रगदन हैथु शिअतुमा, जहाँ से चाहो मर्जी खाते रहो, कोई रुकावट नहीं है, जहाँ चाहो जाओ, जहाँ से खाना चाहते हो खाओ, वला तक़रबा हादिहि शजरता, इस दरख्त के करीब ना जाना। फ़अज़ल्लहुम शैतान, शैतान ने फिसला दिया, उस दरख्त के खाने पर फिसला दिया, चख लिया। अल्लाह ताला ने फरमाया इहबितू मिनहुमा, दोनों यहाँ जन्नत से निकल जाओ। अच्छा, अब गलती हो गई, आदम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ ये नहीं कहा कि या अल्लाह गलती होगी माफ़ कर दे, बल्कि अल्लाह ताला की रहमत उसका वास्ता दिया, कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन, कहा है हमारे परवरदिगार हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, गलती कर ली, व इल्लम तगफिर लना व तरहमना, अगर तूने हमें माफ़ ना किया, हम पर रहम ना किया, लनकूनन्न मिनल खासिरीन, तो यकीनन हम खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। ए अल्लाह, मैं तेरा बंदा हूँ जिसको तूने अपने हाथ से पैदा किया। इबलीस और फरिश्तों को कहा कि मुझे सजदा करें, ये फजीलत दी। अल्लाह, तेरे बंदे ने गलती कर ली है, अब तेरा बंदा, उस पर तूने रहम ना किया, माफ ना किया, तो तेरा बंदा खसारा उठाएगा और तू अपने बंदे को खसारे में पसंद नहीं करता। ये वास्ता दे दिया। तो इसका मतलब यह है कि बंदा अल्लाह ताला से जब दुआ करे ना, तो दुआ का तरीका आना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, सूरत फातिहा, इसको ताज़ीमुल मसअला भी कहते हैं, यानी दुआ का अदब सिखाती है कि बंदा जब दुआ करे ना, सबसे पहले अल्लाह की तारीफ़ करे, जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, अल्लाह की तारीफ़ करे, उसके बाद दुरूद पढ़े। एक हदीस में आता है कि दुरूद पढ़े। अल्लाह के नबी ने एक शख्स को कहा कि सबसे पहले जब तू दुआ करने लगे तो अल्लाह की तारीफ़ कर, फिर मुझ पर दुरूद पढ़। सूरत फातिहा में ये तरतीब बनाए कि अल्लाह की तारीफ़ कर, ये 3 आयात के अंदर। फिर बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सिर्फ तेरी इबादत और तेरी तुझसे मदद मांगते हैं। उसके बाद मतलब यह है कि अपना कोई नेक अमल, उसका वसीला अल्लाह को दो। जैसे वो 3 बंदे गार के अंदर आ गए थे, तो तीनों गार का मुंह बंद हो गया, तो तीनों कहने लगे अपना अपना कोई एक अमल, उसका वास्ता अल्लाह को दो जो तुमने खालिस अल्लाह के लिए किया है, अल्लाह ये मुसीबत दूर कर देगा। तो अपना अमल का वसीला, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अमल का वसीला देना चाहिए, ये दुआ का तरीका है। उसके बाद फिर अपनी दुआ अल्लाह ताला के सामने करनी चाहिए, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो ये अल्लाह ताला ने 3 बातें यहाँ पर ये बयान की हैं। अल्लाह ताला समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये 1-2 बातें हैं। एक तो इंशाअल्लाह भाई जो क्लास के लिए आते हैं, अल्लाह ताला आपको तौफीक अता फरमाए, आपका ये अमल कबूल फरमाए और अपनी रज़ा के लिए रखे, और इसका बेहतरीन सिला जो है वो आपको दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला अता फरमाए। तो भाई इसके लिए नमाज़ मगरिब कोशिश करें